رسول اللہ دی ذات نال بندیاں نوں اتنی محبت ہے کہ جدوں کسی عالم دین دا دل کردا ہے وہ بندیاں نوں عشق رسول دے موضوع نوں سامنے رکھ کے تے بندیاں نوں سڑکاں تے لے آਉਂدا. بندیاں دا ہر بار سڑکاں تے آ جانا دلیل ہے کہ سرکار دی ذات نال بندے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں. کوئی مسلمان ایسا نہیں جڑا سرکار دی ذات نال محبت نہ رکھتا ہو. سرکار دو عالم دی ذات نال محبت ہی سارا دین ہے. اور میرے نزدیک جویں ایک حاجی کعبے دا قبلہ طواف کرتا ہے، اگر وہ کعبے دا طواف نہ کرے تو جویں وہ حاجی نہیں نہ ہوتا. جڑا قانون پیغمبر دا طواف نہ کرے وہ دین نہیں ہوتا. اسلام ایسے قانون دا نہ ہے جڑا پیغمبر دے گرد طواف کرتا. پوری دنیا تے جتنے مسلمان نے وہ سرکار نال محبت رکھتے ہیں. وہ مسلک دا فرق ہو سکتا ہے، نظریاتی فرق بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سرکار نال محبت کوئی نہ کرے. پوری دنیا دے مسلمان سرکار دو عالم نال اتنی محبت رکھتے ہیں کہ جدوں سرکار دی شان وچ کوئی گستاخی کرتا ہے بندے سڑکاں تے آ جاندے ہیں، جانا قربان کرنے واسطے تیار ہوندے ہیں. اس زمانے وچ جڑے جنہیں گورنر نو ماریا سی انہیں بھی عشق رسول وچ ماریا. کی نام سی گورنر دا؟ سلمان تاثیر نو جنہیں قتل کیتا انہیں عشق رسول وچ قتل کیتا. اس تو بعد وہ آپ پھانسی لگا تے عشق رسول وچ لگا. اس تو بعد جتنے بندے سڑکاں تے آئے تے مارا کھاندے رہے عشق رسول وچ. جڑے بندے اندر آ چکے ہیں اس وقت عشق رسول وچ. جڑے بندیاں کسی دی بس ساڑ چھڑی ہے وہ بھی عشق رسول وچ. جڑے بندیاں کسی دی موٹر سائیکل ساڑ چھڑی ہے وہ بھی عشق رسول وچ. یعنی انہوں دا خیال ایسی کہ تسی کیوں جا رہے ہو اور آ رہے ہو جدوں کہ مکمل ہڑتال ہے تسی کرو نکلے کیوں. انہوں نے دکھ لگا کہ تسی سڑکاں تے کی پہ کر دے کتنے پہ جاندے. جڑے بندے نے کسی دی بس ساڑی ہے کسی دی کار ساڑی ہے کسی دی موٹر سائیکل ساڑی ہے وہ اندر گسائے دے کتنے جانا پیا کتنے چلا ہے. جی جڑے کیلے کھادے رہنے وہ بھی عشق رسول ہے. میں عرض کرنا بھوک لگ جاتی ہے بندے نے کوئی ایسی گل نہیں. یہ میں انہوں دے متعلق زیادہ پریشان اس واسطے نہیں کہ یہ میں گلاں چونکہ مجلساں بیان کر چکا. وہ کیلے والی گل بڑا رولا پایا بھی اتنے وہ کسی دے کیلے لٹ کے کھا گیا. وہ بندے کیلے سانو شکر ہے بچہ بچ کے گھٹ ٹر گیا. میں اصل صورت ہے وے جب سڑکاں تے بندے آتے ہیں قبلہ سارے ایکو جہ نہیں ہوں. سڑکاں تے جڑے بندے ہوندے نے سارے ایکو جہ نہیں ہوندے. اے جڑے آ رہے ہیں مطلب مجالس چ بندے آ رہے ہیں اگر بندہ کوئی مجلس چ آندا اتر کے کسی ٹرالی چ گنا کھچ لیا تو تنویر شاہ تو نہیں نہ آکھیا اوے ہو جاندا بعد گھاٹا کی ہو. مصیبت ہے کہ بندے اس گل تے پار پا دیندے نے تنقید دا نشانہ بنا دے. میں سمجھنا کوئی گل نہیں. تھانوں میں گل سنا چکا کہ صحابہ کرام تواڈے کیلے والی گل تو مرض کر لگا. صحابہ کرام نو رسول پاک نے بھیجا سی جہاد تے. جہاد واسطے حضور نے بھیجا صحابہ کرام نو. اسی تے شاہی کوئی نہیں. اسی کنے کو جو گئے ہم چارے جنہاں نبی پیچھے نمازاں پڑھیاں نے جنہاں حضور نال سجدے کیتے نے جڑے حضور دے تابع فرمان تے براہ راست نبی کولوں وہ ہدایت لیندے رہے نے انہاں لوگاں دی گل کر رہے ہیں. حضور انہاں نو جہاد تے بھیجیا تو راہ ایک بندہ مال لے کے کھڑا سی گاواں اونٹ لے کئی میں بیان کیتا کئی باری تے پھر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حالانکہ اس کام تے نہیں سن نکلے ایویں مال ویکھ کے دل کیتا بھی یہ نال نہ جہاد کر چھڑی. تساں گل میرے کو کہ سنی ہے کہ نہیں سنی ہے تو میں اگلی گل کرنا جی اج کرنا چاہنا. سنی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دل کیتا بھی یہ جہاد کر چھڑی ہے. مسلمان سی بیچارہ اوے مسلمان سی. 3500 کے کیلے دسے نے خادم حسین رضوی صاحب نے. خادم حسین رضوی صاحب نے آخیا 3500 دے کیلے نے تے عمران خان تک وقت بن گئے. علامہ صاحب گل 3500 دی نہیں گل فکر دی. گل 3500 دی تو نہیں گل صرف قبلہ فکر دی ہے کہ گل جڑی فکر ہے یہ واسطے نا علم دی بڑی ضرورت تھی. سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا سی آخر الزمان پیغمبر نے کہ عقل مند کا گھر بیٹھ رہنا جاہل کے جہاد سے بہتر. عقل مند گھر بیٹھا رہے تو جاہل جا کے جہاد کرے. یہ جاہل دے ہاتھ جدو ہتھیار آتا ہے نا ادو فساد ہوں. جدو عالم دے ہاتھ چاہتا ہے ادو جہاد ہوں.
جدوں صاحب علم دے ہاتھ تلوار آئے گی وہ جہاد کرے گا، تو جاہل دے ہاتھ تلوار آئے گی وہ فساد کرے گا۔ جہاد اور ہے اللہ دے بندیا، فساد اور ہے۔ میں کئی مجلساں دسیا، تساں نیٹ تے بھی ویکھ لیا ہوئے گا، جاہل دے ہاتھ چھری آئی ہے تے پولیس والے گولی مار دیتی۔ لاہور دو بندے زخمی کیتے نے، ایک پولیس والا زخمی کیتا تے فائر ماریا نے نا۔ ہاں، جاہل دے ہاتھ چھری آوے تے فائر ماریا جاندا ہے۔ 10 مرنوں ساڈے ایک ایک منڈے کول 20 چھریاں ہوندیاں نے۔ بولو تو پولیس کوئی نہیں ہوندی یار، اتنے پولیس کوئی نہیں ہوندی۔ 10 چھڑیاں ایس ہاتھ پڑیاں، 10 ایس ہاتھ لوا کے بھی آپ آندیاں، دل کرے کسے تلوار کڈی ہوئے اس بھی سر چ مارنی ہے نا۔ سپاہی بھی بہندے نے، تھاندار بھی بہندا ہے، SHO بھی بہندا ہے۔ آئی جی تک پتا ہوندا پہ انیاں چھڑیاں لے کے منڈے نکلے نے۔ کدی کسے فکر کیتی ہوئے، کدی کسے اطلاع دیتی ہوئے کہ سر جی اتنے کی کرنا جی، اتنے تو بندیاں چھڑیاں کڑ لیاں۔ یہ مطلب سپاہی تو لے کے آئی جی تک یہ ساری پولیس نو یقین ہے کہ چھری جاہل دے ہاتھ چ نہیں، شبیر دے آزادار دے۔ میرے محترم سامعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے وہ بندہ مار دیتا سی، اوڑا مال والا کھلوتا سی۔ انہوں نے کہا جہاد ہی کدھر کرنا نا، اتنا کر چھڑو۔ تو انہوں پتا جہاد تو بعد جڑا مال ہوندا وہ مال غنیمت ہوندا۔ وہ یار مجاہد جدوں حملہ کردے نے، اگلا بندے مر جاندے نے تے مال کی ہوندا؟ مال غنیمت۔ یہ جڑا انہاں حملہ کیتا نا، او دے مال نو غنیمت کرنے واسطے کیتا۔ وہ بندہ مسلمان سی تو کیلیاں نو روندے ہو، مسلمان بندہ سی، اپنا مال پہ چارتا سی۔ انہوں پھر مسلمانہ کی آگیا، مسلمان نو مسلمانہ کی آگیا۔ من انتا کون ہے ہو تو؟ وہ ایڈا سیانا ہو سکھاں ویکھ لیاں کہ منو تھوڑا بہن دیں تے اٹھا نو بہتا بہن دیں، لے لیا تے بہت ہی نظر ہے انہاں دی۔ تو انہوں پتا کئی بندے جام نو لے کے انہاں بندہ بیٹھا ہوگا نا جام نو بیچن واسطے، تے آؤندے اسا لنگتے لنگتے بڑا سارا جام نو پھڑ کے آنا کی پیا بندا ہے؟ وہ کی پیا بندا؟ جام نو والوں پوچھدا پیا تے نال جام نو ہاتھ پا لے۔ جلیبیاں نکلیاں ہوں تو کئی بندے دی عادت ہوندی ہے جلیبیاں بھی نکلدیاں نے۔ اوے ہاتھ شت مار لیندے نے بندے لنگدے بندے۔ انہیں حساب لا لیا بھی گل میرے نال پہ کردے نے تے ویندے میرے مال نال نے۔ اے قرآن ہے، انہیں میں آیت پڑھ دینا، کئی جگہ میں پڑھ چکا، وہ صرف تو گل کیتی ہے، ورنہ میں گل اور کرنا چاہتا سا۔ جدوں نہ ویکھیا نا من انتا کون ہے تو، وہ چٹ پٹ اس آکھیا السلام علیکم۔ السلام علیکم دا مطلب ہے سی کہ میں مسلمان جی۔ جی میں کوئی مسکین جلیبیاں کٹ پوے تے 5-7 شیعہ منڈے کولوں لنگ دے ہون تے جلیبیاں لو ویندے ہون تے اگلا آکھے یا عالمت، جو ہے مطلب ہے کہ میں تو اپنا ہی بندہ۔ انہاں کہا السلام علیکم، انہاں کہا السلام علیکم، السلام علیکم نہ کر، اس واسطے جے انہوں وعلیکم السلام آکھنا تو پھر تو مال بچ گیا نا ہوتا۔ انہاں کہا سانو سدھی گل کر کون ہے تو؟ وہ ایڈا ہوشیار آندا ہے اشہد ان لا الہ الا، پھر اس آکھیا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مگروں ایک بندے آکھیا ہوئے حملہ کرو کی پہ بندے ہو، کلمیاں چ پھسنا جے، کلمیاں چ پھسنا جے، حملہ کرو کافر تے۔ بندہ مار چھڑیا، سارے اونٹ لے لے مال ونڈ کے ویلیاں چ بن کے سیدھے پیغمبر کو آئے نے جنہوں آندے نا علم غیب کوئی نہیں۔ آؤندے سار مصطفیٰ نے پوچھا مار آئے ہو بندہ؟ مسلمان مار دیتا ہے نا۔ کئی بندے میرے منہ والوں پہ بندے نے چلو جی کو بندہ ماری گیا تو ایڈا سپیکر کے منہ کیوں تر لے؟ وہ میرے تے گسا نہ کرنو، اللہ نو پوچھن گل جو پرانی سی اس ایڈا اشتہار کیوں کڈے؟ یہ مطلب اللہ دسنا چاہتا نا سارے ایکو جہ نہیں ہوندے۔ انہاں بندہ ماریا، مال ونڈ لیا تے اللہ پاک نے اتوں آئے، نبی پاک نے فرمایا کیوں مارے جی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ اندروں مسلمان نہیں سی، نبی نو پہ دس دے نے۔ یہ جڑے نبیاں کو پوچھتے ہیں وہ ہوندے نے تے جڑے نبیاں نو دس دے نے وہ ہوندے نے۔ اللہ دے بندے ہو جنہاں نو منیے انہاں نو متا نہیں دے دیاں۔ کئی بیبیاں ایسیاں نے ایک گھر 4 دھیاں ہون تے 4 نال دے گھر 4 پتر ہون تے اللہ پتر والے نو پتر دے چھڑے نا یا دھی والے نو ہور دھی دے چھڑے، 4 اگے دھیاں تے بیبیاں نال ہی تڑیاں ملدیاں باہر نکلدیاں۔ ویکھاں کی سی ادھر دیندو نا منڈا
جتھے اگے ساریا کڑیاں سن ادھر جدوں کڑی اللہ دی جو بندی ہو تسی بھی سن لو جنوں منیے نا انہوں متا نہیں دے دی مولا تو انہوں جزائے خیر دے اللہ پاک نے آیت بھیجی نہ ہوئے تو میں مجرم ہاں میں تو صرف ایک گل سنان لگا پہ یہ ہو جاندہ وعدہ گھاٹا نبی پاک نے فرمایا تو سامدہ دل کھول کے وے کیا سی کہ اندر مسلمانی ہے کہ نہیں جی سلام علیکم آکی سی کلمے پڑھے سن پھر مار دیتا جے اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا اے لوگو مسلمان ہو کے ایمان میں داخل ہو کے جب تم جہاد کے لیے نکلتے ہو تو ہاتھ اٹھانے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو بغیر تحقیق تو ہی بندہ مار چھڑیا جی پھر خالق کائنات نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا جو تم پر سلام بھیجے اسے بھی کہہ دیتے ہو کہ تم مومن نہیں وہ تم پر سلام بھیج رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ تم مومن نہیں خالق فرماندہ ہے اوے لوگاں دا ایمان چیک کرنے والے ہو تب تگونا عرض الحیات دنیا ہم جانتے ہیں تم نے جو کچھ کیا مال دنیا کے لیے کیا تم نے مال دنیا کے لیے بندہ ہی مار دیا کیلے والا تو گھٹ اڑ گیا سی بندیاں مال دنیا واسطے بندہ مار چھڑیا تو پھر خالق کائنات نے فرمایا کیوں انج کر دے ہو کذالک کنتم من قبل تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے کل تک تسی مسلمان آپ نہیں سو آج کسے دی مسلمانی تے شک پہ کر دے ہو کیوں انج کر دے ہو اور دیوبندی عالم دین دے کرم توڑ دیتا ہے وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کہا تم کلمہ پڑھنے کے پہلے بھی ایسے تھے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ایسے ہی ہو اسلام سے پہلے بھی ایسے تھے اسلام کے بعد بھی ایسے ہو میلاد سے پہلے بھی ایسے تھے کیا بات ہے میلاد کے بعد بھی ایسے ہو ایک جملہ بڑا عجیب لکھا نے وہ ارشاد فرماتے نے کہ وہ پہلے بھی ایسے تھے یعنی کیا مال دنیا غرض دنیا پر خون ناحق کرنے والے غرض دنیا پر خون ناحق کرنے والے یہ پنجابی یہی میں کیتی ہر جگہ ایتھے بھی تساں گل چھیڑی ہے تو میں کیتی ہے کوئی پڑھن لگا اج دی مجلس یہ پنجابی یہ بنتا ہے کہ میلاد تو پہلا بھی لٹ کے ہی کھاندے سو تے میلاد تو بعد بھی لٹ کے ہی پہ کھاندے ہو تواڈے تے اسلام دا کی اثر ہوئے تواڈے تے اسلام دا کی اثر ہویا باریکی نال نتیجہ دین لگا جی ایسا نتیجہ نہیں دیندا 4 بندے راضی جان تے 20 سڑ دے جان نہیں نتیجہ ایسا دین لگا یہ دا مطلب ہے بندے حضور دے دور چ ہے سن جڑے مال دنیا واسطے بندہ مار چھڑ دے ہے سن بولو 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 مار چھڑیا نے بندہ مار چھڑیا نے تو پھر خالق نے فرمایا فتبینوا او ایمان والو تحقیق تو کر لیا کرو انہاں تحقیق تو بغیر بندہ ماریا نے قرآن تے ہاتھ رکھا مولوی دے تے ایک واری پوچھے جنہ بغیر تحقیق تو مال ویکھ کے بندہ مار چھڑیا ہے تے اللہ قرآن چ ذکر کیتا ہے اے او دے برابر کیویں ہو جان گے جدی تلوار بھی تحقیق نال چلدی مولا کائنات انو جزائے خیر دے حضرت بشوریہ قبلہ حضرت امیر المومنین مال کے اشتراک کیسے میں تواڈے جننے بندے مار لیں مہربان یہ دا مطلب ہے میرے مولا نے فرمایا تیرے کے جڑا آیا تو مار چھڑے میری تلوار تو اتوں دی لنگ جاندی ہے کدے ہوں فرمایا جی 10ویں نسل چ بھی مومن آنا ہو تلوار اتوں دی گزر جاندی تلوار اتوں دی بچا کے جاندی ایرا نسلاں وچ مومن ہوئے تے بچا لیندا ہے او ہو رہے تے جڑا سیدھا مومن مار کے آ کے نبی کے ترلے کرن کے ہو گیا ہے یہ دا مطلب ہے کوئی بندہ کیلے لٹن تے غصہ نہ کرے وعدہ گھاٹا بندیاں کولوں ہو جاندا اگو تانوں پتہ غصہ کیوں لگدا اس واسطے تساں کسے ایسے نو منیا ہی نہیں جڑا کدی وعدہ کر جائے جڑا کدی گھاٹا کر جائے اساں ہادی اونوں منیا جڑا کل بھی بے عیب سی جڑا اج بھی بے عیب ہے ہن اج دی مجلس پڑھی ہے جی توجہ ہوگی میرے عزیز دوستو آج میں آیت پڑھی ہے ذالک کتاب لا ریب فیہ یہ قرآن و کتاب ہے جدے شک کوئی عشق رسول دی میں گل شروع کیتی سی عشق رسول تے قبلہ بندے باہر آ جاندے نے یہ بندیاں دا ایمان ہے یہ بندیاں دا اپنا محبت دا انداز ہے کہ جدوں مولوی آندے نے وہ بندے باہر آ جاندے نے میں علماء اگے گزارش کرن لگا یار جیڑا عالم دین اندر نکلو باہر وہ عزت رسول دا مسئلہ ہے توقیر رسول دا مسئلہ ہے توہین رسول ہو رہی بندے باہر آ جاندے نے یہ بندے تے اپنی ذمہ داری پوری کردے نے یہ علماء اپنی ذمہ داری پوری کیوں نہیں میری آج دی مجلس سے شکریہ جناب وہ یار کو علماء دی ذمہ داری نہیں صرف بندے کڈنی علماء دی ذمہ داری وہ تے آندے نے بندے آ جاندے نے عشق رسول وچ بندے آندے نے پریشان نہیں ہونا سب بندے عشق رسول چ آندے نے گھاٹے وادے ہو جاندے نے سارے بندے برابر نہیں ہوندے
علماء کی ایک ذمہ داری ہے وہ میں دسنی چاہنا اور آج دی مجلس مکمل کرنا چاہنا. توجہ میری طرف رکھو ادھر میں جی آج گزارش کرنا چاہنا ہوں میں شروع کی تھی. علماء دی جڑی ذمہ داری میں دسنا غیر مسلم آسیہ ہوئے سلمان رشدی ہوئے یا رام پال ہوئے جتنے غیر مسلم پیغمبر دی توہین کردے نے وہ کردے کی نے کردے نے کہ نبی پاک نو بے عیب ذات تے الزامات لاندے نے کہ وہ ایسے سن وہ ایسے سن وہ ایسے سن. سانو غصہ لگتا ہے کہ وہ ایسے نہیں سن. بہت شکریہ تو سب توجہ فرمائی. میں پیانا جدوں کوئی پیغمبر اعظم دے خلاف گل کرتا ہے وہ ایسے ہے نہیں سن تے بندے آندے نے وہ ایسے سن سانو غصہ لگتا ہے. اسی جان قربان کرنے واسطے تیار ہاں. انہوں نے آخیا بی بی فری ہو گئی ہے آزاد ہو گئی ہے بندے باہر آ گیا. انہوں نے آخیا کیوں ہوئی اجے تک روڑا پہ اتنے وے کہ اوتھے وے. چیف جسٹس صاحب نے اج آخیا پہ جے انہوں بیرون ملک کل کے تساں ایک گزارا کرنا ہے تے دا مطلب ریاست کمزور ہے. چیف جسٹس آخیا میں نہیں آخیا. انہوں نے فرمایا کہ اگر آسیہ نو بیرون ملک تسا کرنا ہے اس واسطے کہ اتنے جان نو خطرہ ہے یہ دا مطلب پوری ریاست کمزور ہے. اسا فیصلہ کیتا ہے اسا انہوں بے گناہ لکھیا ہے انہیں کچھ بھی نہیں کیتا. اللہ کرے اس کھ بھی نہ کیتا ہوئے زور دین دی کیڑی لوڑ. اوئے ہوئے مولا تانوں جزا دے. میرا خیال ہے کہ بلا ایک بندہ تانوں مثال دے طور تے لوگ آندے انہیں تینوں گال کڈی تے بندہ پرت کے آ کے کڈی آ وہ آکھے نہیں تے میرا ہر جان چھڑنی چاہیے. وہ یارا بندہ آندا تینوں انہیں گال کڈی ہے بندہ پوچھا کڈی آ وہ آندا قرآن دی قسم میں نہیں کڈی. میرا خیال گھر جانا چاہیے کہ بندے نوں کھلونا چاہیے تو کڈی ہے تو کڈی ہے تو کڈی ہے ادوں مڑنا جدوں آکھیا آؤ پھر کڈی. میرا خیال چیف جسٹس صاحب فیصلہ کر دیتا. اگر ججز نے انہوں نے آخیا بی بی بے قصور نے توہین کیتی نہیں چلو ٹھیک ہو گیا. جتوں گل شروع ہوئی ہے وہی میں تھوڑا جا پتا ہے میں تمہیں دسنا. علماء دی کی ذمہ داری بندے باہر کڈنا تے اگا لوانیاں تے رولا پاؤنا نہیں. بندے نکلتے ہیں عشق رسول. میں سمجھنا انتہا تک ویکھنا چاہیے کہ غیر مسلم ساڈے پیغمبر دی توہین کردا ہے کیوں اسی آنے بے عیب ہے. بولو جی وہ جدو الزام لاندا ہے کہ نہیں اے بھی گل تواڈے پیغمبر ایسا تواڈا پیغمبر ایسا ایسے حضور ہے نہیں غیر مسلم آندا ایسے نے یہی توہین ہے نا یہی توہین ہے نا. پیغمبر بے عیب ہیں کہ نہیں. محمد آندے ہی انہوں نے جدے چ عیب کوئی نہ ہو. محمد انہوں آندے نے جدے چ عیب کوئی نہ ہوئے. ایک میں تانوں گل دساں یہ جڑے بندے نے سرکار نو سب تو پہلا محمد آکھیا نا یہ دا مطلب ہے انہیں دعویٰ کیتا کہ اے محمد ہے. اللہ حضور دا نا احمد رکھیا سی. سرکار نو ابو طالب تے عبد المطلب آکھیا ہے محمد ہے. انہیں پیو پترا آکھیا محمد. میں نا تعریف کیا گیا. حضرت عبد المطلب نو کنیز نے پوچھا یہ دا نام محمد کیوں رکھیا جی بچے دا اس دور چ. حضور فرمان لگے کہ تعریف دے قابل ہے اور تعریف دے قابل ہی رہے گا. اینا علم غیب تے دادا جاندا سی تو پوترے تے شک پیا کرنا. فرماتے نے محمد ہے تے محمد ہی رہے گا. یہ دا مطلب ہے آج جیڑا بندہ نبی پاک یعنی محمد مصطفیٰ دی ذات تے عیب رکھدا ہے انہوں اندروں ابو طالب دی تکلیف ہے. انہیں آکھیا سی یہ محمد ہے. میرا محمد محمد ہے کوئی شک نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جننے غیر مسلم نے بے حیا یہ پیغمبر تے الزامات لاندے نے کہ وہ جدے نہیں سن ایندے سن ایندے نہیں سن ایندے سن. یہی سانوں غصہ لگدا. لوگاں دا کام ہے سڑکے آ کے احتجاج کرنا. علماء دا فرض ہے کہ وہ ثابت کرن غیر مسلم دے سامنے کہ محمد ایسے نہیں تھے ایسے تھے. کیا بات ہے. بہت شکریہ بہت مہربانی. نوجوانوں اچھے طریقے سے سن لینا. کیا ہے علماء دی ذمہ داری نہیں وہ یار جی دی ذمہ داری وہ نہیں نبھانی ہے نا. سپیکر بند ہو جائے ہر بندے تنویر شاہ صاحب والوں ویکھنا ہے کہ شاہ جی کچھ کرو حالانکہ وہ سپیکر دا کام نہیں کر دے. تہاڈا کی خیال ہے الیکٹریشین نے بسم اللہ آؤ جی ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے. مولا جزائے خیر عطا فرمائے. یہی فکر ہوندی ہے پچھلے آن والا آ جائے تے اگلا چھتی کرے. میں ہوں جلدی کر دینا تے جنی میں جلدی کرنا انہوں بھی تمہیں پتہ ہے. سارے میں جان دو چنگی طرح. جناب علی رضا اللہ
21 منٹ ہو گئے 21 منٹ میرے ٹائم سے کوئی نہیں ہو کیلے والی گل تو میں گل کی ہوں میں گل کرنا میرے محترم سامعین کیا علماء دا حق نہیں کہ سرکار دو عالم نو غیر مسلم کے سامنے بے عیب ثابت کر بھائی جتھے اساں اینو پھائے لوانا ہے اے پھائے لگ جائے گی اور جم پے گی او لگ جائے گی اور جم پے گی یہ بندوبست ایسا کر کہ اپنے پیغمبر نو بے عیب ثابت کرنا اچھا جننے غیر مسلم نے وہ کی کرتے ہیں وہ آتے ہیں اے بھی گل تواڈے نبی اے بھی تواڈی کتاب چ لکھی ہے اے گل تواڈی نبی ہے اے بھی تواڈی کتاب چ لکھی ہے اے بھی گل تواڈے نبی دی ہے تے تواڈی کتاب چ لکھی ہے یہ دس دے کیوں نہیں کھلو کے کہ ساڈی کتاب دا نام قرآن ہے بولو نا یار لوگوں نے دسو نا ساڈی کتاب دا نام تے قرآن ہے تے قرآن چ دسو رسول کیسا رسول ہے یہ دا مطلب جڑی علماء دی ذمہ داری ہے میں عالم نہیں میں تے علماء دی جُتی جیسا بھی نہیں میں تے علماء نو صرف مشورہ دین لگا بھائی مشورہ ان پڑھ بھی دے سکتا ہو کی ہو گیا جی اج تو دو سڑکاں آندیاں نے ایک چنگی آندی ہے تے ایک پیڑی آندی تے مشورہ تانوں ان پڑھ بندہ بھی دے سکتا ادھر نہ جائیاں چنگی ہے یہ مطلب ہے مشورے کا علم نہ کیتا لیکن مشورہ میں نیک پہ دینا میرے تو بڑے سارے علماء نے میں مشورہ دے رہا کہ جتھے نہ غیر مسلمانوں پھانسی لوان واسطے تل گیا ہونا اتھے نال نالے بھی دسو نا نبی بے عیب ہے اگو مصیبت دے وے کیوں کتاباں ساڑیاں دس دینے اے بھی تہاڈی کتاب چ لکھیا اے بھی تہاڈی کتاب چ لکھیا لے بھائی نہ آسیہ جمے گی تے نہ کوئی سلمان رشدی تے نہ رام پال ایک کم تینوں کرنا پینا ہے او انشاءاللہ تو انشاءاللہ نہیں آندا او تو کرنا نہیں او تو کرنا نہیں اے غیر مسلمہ بچوں جننے گستاخ جمدے نے نا اے جمنا ہی میرا خیال ہے مک جانے چاہی دینے جے جعفر صادق دی جوتی تھلے ہو چوملا مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے میں تو انہوں توہین رسالت تے گل کر رہے ہیں توہین نبوت تے گل کر رہے ہیں اے جنیاں کتاباں ساڑھے اگے لے ہوندے نے کہ اے بھی تہاڈی کتاب چ لکھے ہے اے بھی تہاڈی کتاب چ لکھے ہے اے بھی تہاڈی کتاب چ لکھے ہے میرے 6ویں امام نے کلیہ دتا ہے وہ کلیہ ساڑھے کوئی موجود ہے حضرات کلیہ لے جاؤ اہل حدیثاں دا سٹور ہوئے میڈیکل سٹور اتھوں پھر دوجے کسے مذہب نے کدی دوائی نہیں لی لیندے نے وہ سارے لیندے نے کیوں پر دوائی لینی ہے مسلک تو نہیں لینا وہ دوائی لینی ہے مسلک تو تھوڑی نہ لینا امام جعفر صادق کو کلیہ لے جا جعفری نام ہی ہوئے گا تو کی پیا اسی اگلے جعفریاں سام لیے تاں بڑی گل اگلے آپس میں کھولتے ہیں نویں کر کے کی لینا ایک مہربانی کر جعفر صادق علیہ السلام دی بارگاہ چ آ جا تیری جان چھوڑ جائے گی جنہیں تینوں مینے وقت دینا او کتاب بھی تہاڈی تے آ گل بھی تہاڈی او کتاب بھی تہاڈی تے آ گل بھی تہاڈی واہ میرا 6واں امام اتنی دیر پہلے تو فیصلہ کر کے سانو مطمئن کر دیتا ہے اس قرآن نو سامنے رکھ کے میرے امام فرمایا سی لوگوں سنو کوئی بات تم تک پہنچے اور تم تصدیق کرنا چاہو وہ ٹھیک ہے کہ نہیں قرآن کے ساتھ ملا کے دیکھ واہ جی واہ بہت شکریہ بڑی میں بالکل جلدی جاؤں قرآن کے ساتھ ملا کے دیکھ لو اگر قرآن جیسی ہے قرآن سے ملتی ہے قرآن کے ماتحت ہے تو ہماری ہے بات قرآن کے ماتحت ہے تو ہماری ہے قرآن سے ٹکرا جائے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں اور اگلا لفظ بڑا معروف ہے میرے کو پڑھے لکھے ذاکر بیٹھے نے پڑھے لکھے ہم میرے مولا فرماتے جو قرآن سے ٹکرا جائے اسے دیوار پہ مار دو تو ہاں سنیے اگے گل اسے دیوار پہ مار دو جو قرآن سے ٹکرا جائے اسے دیوار پہ مار دو جو قرآن سے ٹکرا جائے اسے دیوار پہ مار دو جیڑی ہن پنجابی کرنی ہے تو تانوں بھی آرام ہونا تو مینوں بھی جیڑی قرآن نال ٹکرا جائے جیڑی ٹکرا جائے اور چھڑو پہنا دیوار تو مارن دا یہ مطلب نہیں کہ لتاں باواں تو پھڑ کے دیوار تے مارنی اللہ دے بندیا جیڑی گل ہے انہوں ذہن چوں کٹ دے دیوار تے مارن دا مطلب پہنا دفع کرو پہنا دفع کرو پہنا جی میں بندے بچوں چاہ چو کٹ کے ملائی دے او سوڑ چھڑ دے کئی ویسے کھا بھی چھڑ دے جی معاف کرنا ویسے کئی بندے کٹ کے پرا سوڑ دے کئی کھا جاندے پہ بچوں نکلی ہے غور ہے یا نہیں مہربانی میرے امام فرما دے دیوار تے مار 4-5 میں تینوں گلاں دسنا یا 2-3 تیرا حق ہے جڑی قرآن نال ٹکرائے انہوں دیوار تے مار دے پاویں قرآن سامت نال ٹکرائے پاویں قرآن ناطق نال ٹکرائے جڑی قرآن دے مقابلے تے آوے انہوں مننا نہیں دیوار تے مار دینا میں 2-3 گلاں کر دینا اے آسیہ جڑی بکواس شروع کیتی ہے نا اگوں مکر گئی ہے وہ میں دسنا اس بیبیاں نال کم کر دیاں گل یہ کیتی ہے کہ تواڈے نبی نے زیادہ عمر دی بی بی نال دولت دی وجہ تو شادی کیتی
تواڈے نبی نے زیادہ دولت دی وجہ تو اپنے نالوں زیادہ عمر دی بی بی نال شادی کی. زیادہ عمر دے سن حضرت خدیجہ. انہاں آخیا 40 سال بھی تہاڈی کتاب 'چ لکھیا ہے, نبی دا 25 سال بھی تہاڈی کتاب 'چ لکھیا ہے, نبی دا حسن بھی تہاڈیاں کتاباں 'چ لکھیا ہے. ایک نوجوان ہوے 25 سال دا, حسین او دے جیسا کوئی نہ ہوے, زلفاں کمال دیاں, چہرہ کمال دا, جسم تے مکھی نہ بہندی ہوے, تھوکے تے خوہ مٹھے ہو جان, جدھروں لنگے ادھروں خوشبو آندی ہوے, وہ ایسی بی بی نال شادی کر لوے جڑی اگے بیوہ ہوے تے کئی بچے ہون. بیوہ تو لکھیا کہ اساں لکھے؟ سر اٹھاؤ, مولا تانوں جزائے خیر دے. ایک بی بی جڑی تساں بیوہ لکھی ہے, بیوہ تے نال پھر 15 سال عمر, وہ عمر بھی زیادہ ہوئے تو دولت دی وجہ تو شادی کیتی ہے. اور کی ہوئے اساں توہین رسالت سمجھے. ساڈے نبی انج دے ہے نہیں سن. بولو بولو نا, ساڈے نبی انج دے ہے ہی نہیں سن. تے جے ساڈے نبی انج دے نہیں سن تے پھر بساں ساڑ چڑھنیاں چاہیے. وہ جے ساڈے نبی دولت دی وجہ شادی نہیں کیتی, یہ مطلب ہے غیر مسلم نو سمجھانا بھی چاہیے کہ نہیں بھائی جنہیں احتجاج کرنا ہے وہ احتجاج کرے. تے علماء کی کرن, وہ سمجھان کنوں؟ ہاں غیر مسلم نو. تے جے نبی نو بے عیب ثابت کر دین ساڈے مولوی کیویں کر دین؟ وہ جان دے نے جویں دا اساں نبی دس دتا نا اوویں دا وسیع بھی مننا پینا. مولا تانوں جزا دے. بہت شکریہ. ہوئے ہوئے تساں غور فرمایا, جے اساں ثابت کر دیتا کہ ساڈے نبی نو پیسیاں دا لالچ کوئی نہیں سی, ساڈے نبی نو دولت دا لالچ کوئی نہیں سی, ساڈے نبی نو زمیناں دا لالچ کوئی نہیں سی, تے وسیع بھی اونوں مننا پینا ہے جنوں دولت دا لالچ بھی کوئی نہ ہوئے, باغاں دا لالچ بھی کوئی نہ ہوئے, جنوں جائیداد دا لالچ بھی کوئی نہ ہوئے, جنوں زراعت دا لالچ بھی کوئی نہ ہوئے. میں دسنا, میں دینا آسیہ بی بی نو جواب جی میرے کو ہے, میں دینا جی. ہے قرآن ہے, لا ریب فی, یہ شک کوئی نہیں, یہ بے شک کوئی نہیں. اس قرآن سے اللہ فرماتا علم یجد کا یتیمن فآوا, تو یتیم تھا تو میں نے ٹھکانہ دیا. ووجدک عائلن فاغنا, جب تیرے پاس پیسے نہیں تھے تو ہم نے تجھے ایک مال سے غنی کر دیا. پہلی گل تے میں کام رسول اللہ دا نہیں, اللہ دا ہے. اے اللہ مال خدیجہ دا اتھے رکھیا سی, وہ اتھے آونا سی تے اسلام دے کام آونا سی. اگلی گل یہ کہ سرکار نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ شادی اس لالچ نال کیتی ہے, وہ غیر مسلم دی بکواس ہے. او دی وجہ میں دس دینا, او دے واسطے کام کرنا پینا اینج آنج, مسئلہ ہی کوئی نہیں. وہ کام کسے کرنا نہیں سوائے ساڈے تو. میں پھر کہہ رہا کسے کرنا نہیں سوائے ساڈے تو. بندے آسیہ نو پھانسی لواندے نے, وہ لگ جانی چاہیے, ہو رہی ہو جا ہوئے وہ بھی لگ جانا چاہیے. پر تیرے کو انہاں واسطے جواب پتہ کیوں نہیں؟ اصل وچ ایہو جہاں دا منہ بند کرن واسطے وہ خطبہ پڑھنا پیندا جڑا علی دے پیو پڑھیا. صدقہ جاواں, مولا تانوں جزا دے. بہت شکریہ نوجوان. یہو جہاں بکواسیاں دی بکواس نو روکن واسطے وہ خطبہ پڑھنا پیندا ہے. جڑا حضرت ابو طالب نے بھتیجے دے نکاح تے بیٹھ کے پڑھیا سی, بھتیجا تاں پہ آنا کہ ادوں اجے حضور نے نبوت دا اعلان ہی نہیں کیتا. چاچے نے بھتیجے دا خطبہ نکاح آپ پڑھیا سی. مولوی سارے تقریباً جٹ نہیں ہوندے, کوئی جٹ ہیں وچ اج کل. اگر کوئی چٹھا ہوئے مثال دے طور تے بڑایا اتنے بسیادہ نے بڑائی دسا, اگر کوئی بڑایا ہوئے مولوی انہوں بندہ آکے نکاح پڑھا جائے تو بہندہ سارے اتھوں شروع ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بعد حمد ہے اس اللہ تعالیٰ کریے جس نے ہمیں بڑاچ بنا. بندے آکھن گے چوری صاحب جے مولوی ہوئی گئے ہو تو نکاح پڑھو تو ساتھ اپنا تعارف شروع کر دے. ہن پتہ لگے گا تینوں نبی نے چاچے کو کیوں پڑھوایا. حضرت ابو طالب نے بہندیاں سار جڑی گل کیتی ہے نا, جنیاں بندیاں تے ذہن چ گل ہے نا کہ بی بی حکمران بنایا, بندوں پہ حکمران بنا. دلیل عرض میں کرنا اور طریقہ اسلام چو نہیں, تاریخ انسانیت چو پہ پڑھنا, تاریخ انسانیت چو پہ پڑھنا. اس بی بی دا نام نفیسہ سی جڑی جناب خدیجہ دی سہیلی سی. تساں میرے کو کئی باری سنے کی نا سی, میری نا دی نفیسہ نہیں سی. ایتھے بندے نفیس نا رکھواندے نے تے تولیہ والیاں جراباں 2-2 مہینے بوٹاں چ رکھدے نے. آؤ جی نفیس صاحب, آؤ جی نفیس صاحب. نفیس صاحب پیر بوٹاں چو کٹدے نے, سارے بندے باہر نکل جاندے.
جڑی خدیجہ دی سہیلی سی نا نفیسہ، وہ ہے ہی نفیسہ سی۔ حضرت نفیسہ نے جناب خدیجہ الکبریٰ دے چہرہ مبارک نو غور نال ویکھ لیا سی کہ جس قافلے وچ حضور گئے نے نا، اس قافلے دا جنہ انتظار بی بی خدیجہ کیتا ہے کدی کسے قافلے دا کیتا ہی نہیں۔ اور بی بی ہر روز اس قافلے دا انتظار بالکونی تے بیٹھ کے کردے سن۔ ڈبل سٹوری مکان اس دور زہرا دی ماں دے سن۔ نفیسہ بے تکلف سہیلی سی تے روز کول بیٹھ کے پوچھدی سی، بی بی یہ اگے بھی بڑے جا قافلے بڑا بڑا مال جاندا رہا ہے، تانوں ایڈی فکر کدی نہیں ہوئی، تانوں ایڈی وچوں فکر کدی نہیں ہوئی، تے اے مال بھی صادق نے کھڑے ہیں، اے امین نے کھڑے ہیں، ایدی تے زیادہ ہی فکر نہیں سی ہونی چاہیے نا، تے تسی روز بیٹھ کے انتظار کر دیو۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا نفیسہ جدا مال گیا ہوئے انہوں فکر نہیں کرنی چاہیے دی۔ تے نفیسہ کہنے لگی مینوں کہ گل تے دسو اے سارے مال چوں وچوں مال کینوں آندے ہو؟ اے قافلے تے اگے بھی جاندے سن، اے سارے قافلے چوں تسی مال کینوں آندے ہو؟ وہ پھر خاموش کرا چھڑدے سن جناب خدیجہ الکبریٰ، فرماندے سن نفیسہ زیادہ گفتگو نہ کریا کر۔ ہو سکے میں کیڑی کوئی گل کیتی، میں تے انہاں آکھیا بھی بڑی فکر ہے تانوں۔ جتن قافلہ آیا نا ٹلیاں بج گئیاں سرگی والے اونٹاں دیاں گھنٹیاں، جڑے تے بی بی ادوں بھی اٹھ کے انتظار کوٹھے تے پہ کردے سن۔ نفیسہ کھڑے سن، ایک قبلہ بجدا آیا میسرا، سب تو پہلے میسرا آیا، دوڑدا آیا ڈگدا ٹھیندا تے آ کے کہنے لگا بی بی، انہاں کہ دسو کوئی گل، انہاں کہ عیدگاہ تے اوتھے حد مک گئی ہے۔ نفیسہ دی آواز آئی اوتھے بکری مک گئی ہے تے ایتھے بکری۔ اوتھے بھی مک گئی ہے ایتھے بھی مک گئی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے پلٹ کے دیکھا، فرمایا کی بیانی ہے؟ وہ کہ میں یہی بیانی ہاں، پیادکاں اوتھے بھی حد موکی ہے نا، تے ایتھے بھی جنی فکر سی نا اینی اگے ایتھے بھی کدی نہیں ہے۔ ہو سکے بی بی میں تینوں دسن آیا مال چ منافع جنہ ہویا وہ الگ، میں منافع دی گل نہیں کردا، مینوں قسم ہے اس رب دی جدے قبضے چ کائنات ہے، اے جڑا عیدگاہ تو ساڈے نال ٹوریا سی نا، اینوں ویکھ کے درخت چک جاندے سن۔ اے جڑا پتھراں کولوں گزردا سی، پتھر لڑک لڑک کے قدماں تھلے آ جاندے سن، جتھے دھوپ تیز ہوندی سی بدل سایہ بنا دیندے سن، جدھروں جدھروں گزرتے سن ادھروں سلام دیاں آوازاں ہوندیاں سن، جدھروں گزردا سی ادھروں خوشبو ہوندی سی، لوکاں دے پسینے چوں بدبو ہوندی ہے، اے دے پسینے چوں خوشبو ہوندی ہے، کوئی حد مک گئی ہے۔ ایک میں تینوں دساں اے دے جیسا ہے ہی کوئی، مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے، اے دے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ گلاں میسرہ دیاں سن دے رہے تے جناب نفیسہ جناب سیدہ دے چہرے دی زیارت کر دے رہے۔ یہ سارے گل تو بعد بہ کے نفیسہ آکھیا بی بی ایک گل تو نہ کرنی ہے اہم، آسیہ بی بی دھیان نال سن نہیں، ہو سکے بہ گل کرنی ہے، انہاں کرو، انہاں کہ شادی کر لو۔ نفیسہ کہنے لگی شادی کر لو، ایک دم اس گل کر دی شادی کر لو۔ بی بی فرماتی ہے تو جانتی ہے میں بڑوں بڑوں کے رشتے ٹھکرا چکی ہوں، بڑے بڑوں کے رشتے ٹھکرا چکی ہوں۔ ایڈی گل نفیسہ نے نفیس کی تھی، فرماتی ہے بی بی جسے تو ٹھکرا دے وہ بڑا کیسے ہو سکتا؟ ہائے ہائے تو ٹھکرایا ہوئے انہوں تے بڑا کہنا ہی نہیں نہ چاہیے، بندے ہی بڑے ہولے سن جنہوں تو ٹھکرا چھڑے۔ تے جناب خدیجہ پوچھتے ہیں تو ہی بتا نفیسہ کس سے شادی کروں؟ نفیسہ دی نفیس گفتگو، کس سے شادی کروں؟ بی بی نفیسہ نے فرمایا تو طاہرہ ہے نا کسی طاہر سے کر لے، تو طاہرہ ہے نا، ایڈی جلدی مکالمہ پہ مکالنا، تو طاہرہ ہے نا کسی طاہر سے کر لے۔ بی بی فرما دی ہے تیری مراد ابو طالب کا بھتیجا ہے نا، طاہر بھی وہ ہے، مطہر بھی وہ ہے، صادق بھی ہے اور صدیق بھی ہے۔ جنہ لوگ الزام لائے کہ اس دولت دی وجہ تو شادی کی ہے، میں انہوں نے جواب دے رہا ہوں، اسا نیرے سکوٹر نہیں ساڑنے، اسی جواب پہ دینے ہاں، میرے سامنے قرآن ہے، میں کھلے چہرے نال کہہ رہا ہاں پورے کانفیڈنس نال، جننے خدیجہ الکبریٰ دے پہلے رشتے آئے سن اور رات نو گھر بہ کے صلاح کر دے سن تے ایک دوجے نو عرب دے بڑے بڑے رئیس پوچھ دے سن ہم پیغام تو بھیج دیتے ہیں کیا خدیجہ ہمارے بیٹے کا رشتہ قبول کر لے گی؟ کیا ہمارے بیٹے کا رشتہ خدیجہ قبول کر لے گی؟ جدو نفیسہ کیا نا محمد سے کر لے، جناب خدیجہ نے فرمایا نفیسہ تیرا کیا خیال ہے محمد مجھے قبول کر لے؟
صدقے جاواں صدقے جاواں مولا تانوں جزا دے کتھے گئی ہو بی بی جڑیاں دی دولت دی وجہ تو بی بی دولت مند ہو کے فرمایا کیا وہ مجھے قبول کر لیں گے جناب نفیسہ کہنے لگے تسی مینوں اپنی طرفوں اجازت دیو تے میں گل کر کے وینی بی بی نے آکھا میری طرفوں اجازت نفیسہ بی بی کو اجازت لے کے جڑے ویلے سرکار دے رستے چ کھڑی ہوئی ہے پیغمبر اعظم تشریف لیا رہے سن تے رستے وچ نفیسہ کھڑی ہو گئی جویں ہی راج کھلوتی ہے پیغمبر آ کے دور رک گئے واہ تیری شرافت تو صدقے ایتھے سی تے اوتھے پیغمبر رک گئے تے رکے تے فرمان لگے کوئی گل کرنا چاہندے ہو نفیسہ کہا میں جان دے ہو فرمایا تیرا یہی تعارف ہے تو خدیجہ دی سہیلی ہے کہنے لگی میں پیغام لے کے آئی ہوں کی کہنے لگی خدیجہ دی طرفوں پیغام ہے کہ نکاح کر لو خدیجہ الکبریٰ نال ایڈی گل چلتی تو میں کیتی کدی نہیں جڑی ہن پہ کرنا پتہ نہیں کنے سننا ہے پیغمبر اعظم دی گل کر رہے ہیں پوری کائنات جی جتی دے صدقے چ بنی ہے نا انہوں نفیسہ نے آکھیا خدیجہ دا پیغام ہے او دے نال شادی کر لو پیغمبر فرماندے نے تو چلی جا میں پوچھ کے دساں کیا بات ہے تواڈے سنن دی تانوں یاد آ گیا بندہ جے کول محمد پوچھنا یار لوگ کہندے نے شیعہ رولا تے او پاندا جنوں سمجھ آ گئی ہو وہ جنوں سمجھ نہیں ہونی رولا اس کیوں پڑھنا ہر بندے دے ذہن چوں ذات آ گئی ہے جنوں رسول پوچھن گئے نے کنوں پوچھن گئے حضرت ابو طالب نو آگے فرماندے چچا نفیسہ آئی سی خدیجہ الکبریٰ دی طرفوں اس شادی دا پیغام دیتا ہے حضرت ابو طالب فرماندے تے بیٹا تیرا کی پروگرام جدو حضرت ابو طالب پوچھے نا تیرا کی پروگرام ہے ہن ایتھے تے آیت بندی ہے نا پڑھ دینا اللہ فرماتا قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها نبی 2 رکعت نماز پڑھی سی بیت المقدس المو کر کے نبی آدھ نماز سوچیا کیوں نہ میں کعبہ المو کراں اللہ فرمایا جب تو نے سوچ ہی لیا ہے تو ہم تیرے منہ کا پھرنا بھی دیکھ رہے ہیں بھیج آسمان کے فلنولینک قبلۃ ترضاها ہم ادھر ہی قبلہ بنا دیں گے جدھر تیری مرضی ہو جائے ہم قبلہ ادھر بنا دیں گے جدھر تیری مرضی آ بھائی مسلمان تے غیر مسلم اللہ نے آکھیا آدم جنت ہی داخل ہو جا بیوی نو لے کے اچھا جی جی میں تہاڈی مرضی ادھر اللہ آکھیا تھا دونوں جی نکل جاؤ انہاں آکھیا جی میں تیری مرضی الباس جنت ہی تار جو انہاں آکھیا جی میں تیری مرضی نو کشتی بنا میں لگا ہوں بندے ڈوبن جنانی نو بھی نہ سدی تے منڈے نو بھی نہ سدی انہاں آکھیا رولا ہی کوئی نہیں مرن پڑا جی میں تیری مرضی حضرت ابراہیم نو اللہ پوچھا پتر سونا لگدا ہی بڑا سونا فرمایا تے چھری رکھ دے فرمایا جی میں تیری مرضی خدا دی قسم اللہ نے فرمایا یونس اینے سال مچھی دے پیٹ چ نہیں ہو سکا جی میں تیری مرضی کٹ کے اللہ فرمایا ہن ٹھیک ہی ہو سکا جی میں تیری مرضی حضرت موسیٰ نے آکھیا میرے تو بڑا عالم کوئی نہیں فرمایا ذرا ادا گاہ ہوئے نا وہ جی میں حضرت خضر نو ملے نے اگوں نو آکھن لگے مینوں شاگرد بنا لے ایک ہی کیتا ہی اللہ فرمایا ویکھیا نہیں عالم کہنے لگا جی میں تیری مرضی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایتھے رہ جی میں تیری مرضی پرندہ بنا دے جی میں تیری مرضی روح اللہ جی میں تیری مرضی آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی اللہ پوچھتا رہا کر لگا انہاں آکھیا جی میں تیری مرضی پتہ نہیں ربیع الاول چ بندے کیویں میلاد مناندے نے ہر نبی نے اللہ نو آکھیا سی جی میں تیری مرضی نبی نے آدھ نماز ہی سوچیا کعبہ ادھر ہو جائے اللہ فرمایا جی میں تیری مرضی مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے ہر نبی اللہ نو آندا ہے یا اللہ جی میں تیری مرضی تے اللہ مصطفیٰ نو کی آکھیا کعبہ ادھر میں جی میں تیری مرضی قرآن تے میرا ہاتھ ہے حضرت ابو طالب فرمایا پتر تو نفیسہ نو کی جواب دیتا ہے محمد فرماتے ہیں چاچا جی میں تیری مرضی مولا کائنات تانوں جزا دے بس یاد میرے پیغمبر تے عیب رکھنا لے ہو ایک کوئی سوال ہے میرا آج دا 41 منٹ پڑھ دے ہوں گے آج دا میرا بابا جی ایک سوال ہے کہ کوئی غیر مسلم اپنے کلیسے میں کھڑا ہو کے گرجے میں کھڑا ہو کے گلے میں صلیب لٹکا کے
انجیل تورات زبور کو سر رکھ کے اپنے منہ سے ہمیں ذرا بات تو بتائے. ہم صرف گاڑیاں جلانے والے نہیں، ہم پوچھنے والے ہیں تم سے غیر مسلموں. گلے میں صلیب لٹکاؤ، سر پہ انجیل رکھو اور بتاؤ محمد کی طرف سے پیغام نکاح گیا تھا یا خدیجہ کی طرف سے پیغام نکاح؟ پیغام نکاح نبی کی طرف سے پہلے جاتا تو یہ مال کا لالچ کرتے. جناب خدیجہ کی انہوں نے اپنی کتابیں جو پڑھتا جی، انہوں نے اپنی کتابیں لکھے کہ بی بی خدیجہ نے، یہ مطلب ہے پیغمبر دی نظر بی بی خدیجہ تے مال تے نہیں سی، خدیجہ دی نظر محمد کمال تے سی. انہیاں کنیزاں ولیمے ہر دن کھڑی ہو کے خدیجہ کہنے لگی کٹھیاں ہو جاؤ، کٹھیاں ہو کے کھلو گئیاں. انہوں نے تبدیلی فرمایا جاؤ میں تم سب کو آزاد کرتا. پہلا موقع سی عرب جتھے کنیزاں آکھیا بی بی ساڈے نال انج نہ کر. اوے عرب نوجوانوں تانوں علم ہی نہیں کہ اتھے کنیز نو آزاد کرنا یا غلام نو آزاد کرنا عرب وچ کڈا وڈا کم سی. ساریاں کنیزاں نو کہنے لگی تسی آزاد ہو. انہاں کہا بی بی ہمیں وہ آزادی پسند نہیں جو تیری غلامی سے نکل کے ملتی ہے، ہم یہاں محفوظ ہیں، ہم یہاں محفوظ ہیں. بی بی فرمایا میں پیا نہیں ہاں اس پیغمبر دی جتی دے صدقے سب آزاد ہو، نکل جو ساریاں. جدوں کنیزاں بد دل ہو کے جان لگی نا اتھے تے نفیسہ قریب آئی تے کہنے لگی بی بی آئے ہائے اتنا عظیم جملہ ہے جو منتظر مہدی آندا نا میرے پار لگ جا. اللہ ہی ہے جے کدھر لگ جان تو بڑا چہر ہویا. مولا کی پتا جی، مولا بے نیاز ہے. اگر مولا شہباز کلندر میں دے سکتے ہیں تو منتظر مہدی بھی مولا مہربانی کر. اصل جو محاورہ تانا دے نے جملہ ایڈا عظیم ہوتا ہے انہاں. اللہ دے بندے ہو انہاں دا دل آندا میں پرواز ہو کے نا تے پھر کے اج پڑھا. یعنی ایک لطف اندر دا انہاں کو جملہ اعلی ہوندا نا. تہاڈا کی خیال سی میں گلا کر لگا انہاں؟ اور نہیں میں تعریف ہے کرنا. جملہ بڑا ہوئے تو دل کردا کہ پرواز. شہباز پرواز کر کے آندا سی حیدریام کلندرم مستم ہے صدقے جا. ویسے سارے دی پرواز سارے چنگی نہیں لگتی. بندہ سی ایک مسکین اس بیوی وہ مندی نہیں سی ہے سی بڑا متقی. بیویاں بھی کدی منیاں اور بندہ جڈا بھی متقی ہوئے جنہ متقی بندہ ہوئے بی بی نو پوچھو پئی حاجی یری نماز پڑھن گیا نو آہو تو حاجی نو کیڑا کم. ماں آکھے گی حاجی دی میرا پتر نماز پڑھن. آئے ہائے اور بی بی نہیں سی مندی بندہ بڑا چنگا سی. اس اللہ دی بارگاہ کے عرض کی تھی کہ خالقہ کو ایندہ میں نے معجزہ دے. آج نہ نہیں مان جا باقی چھا انہوں پار مل گیا. وہ پرواز کردہ گزریا. حقائق بنی ہے سمجھان واسطے حقائق بنی. آج پرواز کر کے نکلیا پورا پنڈ چھتاں تے آ گیا. وہ بھی آ گئی. وہ بھی آکھے سبحان سبحان. ساریاں بی بی آکھے سبحان اللہ. وہ بھی آکھے سبحان اللہ اکبر. اینج ہوندے نے اللہ والے. شام نو گھر آیا تو کہنے لگی اڈ چلا تو نمازاں پڑھ. اج ویکھیا نا کوئی اللہ دا بندہ ایتھے پھر سارے جہان ویکھیا کہ میں تو نہیں نہ ویکھیا. ایتھوں پرواز نکلے سبحان اللہ. کوئی مولا نے کرم کیتا ہے اینوں نمازاں آندیاں. تیرے کو زمین تے چاجدل نہیں ٹریا جا. وہ پرواز پہ کردا وہ اندروں قرآن لے آندا تے سر تے رکھ کے آندا ہن میں تینوں صحیح گل دساں قرآن دی قسم او میں مسکین سا. اس آکھیا میں بھی آکھاں ڈنگا ڈنگا اڈدا ہے. سارے بندے تو پرواز دے. یہ
مطلب ہے جڑا جنانی نہیں منتی جی کٹ من، یہ مطلب ہے جنہیں بندے کی پرواز نہیں سی منیا انہوں جنانی آدھے، آ جڑا شہباز نو نہیں نہ منتا وہ بھی بھڑی جنانی ہی، جڑا کلندر نو ہی نہیں نہ منتا وہ بھی سمجھو کہ بھڑی جنانی ہو سکتی ہے، بندہ شندہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا۔ میرے عزیز وہ مینوں ہن پرواز والی گل مینوں یاد آئی ہے منتظر تو، وہ فرماندے ہوندے نے کدی میرے پار لگنا تے میں پرواز کر کے تے جملہ سناواں تانوں، تے چلو پھر تسی ذہنی طور تے ذرا پرواز بلند رکھو تے میں تانوں یہ جملہ سناواں۔ جدوں نفیسہ نے آکھیا نا بی بی زندگی چ تیرا کھانا پینا بہنا اٹھنا سونا اٹھنا جانا تے آنا سواریاں تے اے ساریاں عمارتاں تے تیرا اٹھن بہن تے برتن تے یہ سارا کچھ کنیزاں تو بغیر اینی زندگی جس کنیزاں رکھ کے گزاری ہوئے یہ کنیزاں تو بغیر تیری زندگی کی میں گزرے گی؟ یہ گل دس دے تو بشک ساریاں ٹر جان، کوئی 2 4 5 تے رکھ لو تو ہم تے عادت ہی نہیں یہ سارے معاملات کرن دی، تسی تے سردار تو اج دی امیر زادی ہن او پرواز والی گل نوں تاں چیتے پئی آندی کتھے جا کے لکھا، عرش نو ہاتھ پوے نا تے عرش تے جملہ لکھ دیاں میں۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا کبھی کنیزوں نے بھی کنیزیں رکھی ہیں، ہائے ہائے مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے، ہائے ہائے کنیزیں اس وقت تک تھیں جب تک میں سردار زادی تھی، آج کل تو میں خود کنیز ہوں۔ آج رسول ثقلین نے ویکھیا کنیزاں نو روندیاں ویکھ کے فرمایا خدیجہ انہاں تے رحم کیتا جائے، اس اگر رولا ہی کوئی نہیں تسی اتھے کھلو جو میں پوری کنیزاں نو اعلان کرنیاں میرے لوگ تسی آزاد ہو، ہن ایتھے وہی رہے گی جنوں اے رکھے گا، صدقہ جاواں وہی رہے گی جنوں اے رکھن گے۔ اس تو بعد ساریاں کنیزاں دی کی جرت سی جتھے بی بی آپ کنیز ہو گئی۔ میرے عزیزو کنیز بھی کسے نوکرانی نو نہیں آندے، کنیز کنز سے نکلے ہے خزانے کی مالک، کنیز کنز سے نکلا، کنز میں نے خزانہ کن تو کنزن مخفین میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جدی پوری زندگی کنیزاں کو کام لے کے گزری، اتنی امیر ذاتی دا میں کھانا پڑے ہے۔ دعوت حضور عشیرہ تو بعد اے شب ابی طالب جی پیالہ لکڑ دا ٹوٹ گیا، لکڑ دا پیالہ بی بی اس پانی پیندی سی تے پیالہ ٹوٹ گیا تے دوجا برتن کوئی نہیں سی۔ عجیب وقت سی جدوں زہرہ دی ماں نے رسول اللہ کی پیالہ کر کے آکھیا ایتھے کوئی بازار چاہندا ہے نا پیالے ٹھیک کرنے والا تے میں نو پیالہ ٹھیک کروا دیو میرا پیالے چ پانی وگ دے۔ آج ویکھ کے رسول اللہ فرماندے نے خدیجہ تو وہی خدیجہ صدقہ جاواں خدیجہ آباد رہو جی، میری مجلس ہو گئی۔ لو جی وسیم صاحب بھی تشریف لے آئے، پاکستان دے 2 نامور الحمدللہ پڑھے لکھے مصائب خان ذاکر ساڈے، مولا ساڈا ایمان سلامت رکھے، مولا انہوں ہمیشہ ہی آباد و شاد رکھے۔ میرے بہترین دوست تہاڈی میری پسندیدہ شخصیات اس ویلے ممبر تے موجود ہیں۔ بی بی ایک گل پوچھی وے کے فرماندی مولا تسی راضی ہو نا میرا؟ میں پڑھیا غار حراء نبی بیٹھے ہوندے سن تے اے بی بی جنہیں پوری زندگی کرب نہیں سی ویکھیا، غم نہیں سی ویکھیا، اے ستو لے کے ایک ہاتھ چ پانی لے کے کچھ کھجوراں لے کے اوتھے پہاڑ دے اوتے چڑھدے سن، جدوں پوڑیاں نہیں سن ہوندیاں، پہلا سامان اگے رکھتے سن، پھر ہاتھ پتھراں تے پا کے اگے جاندے سن، پھر چک کے سامان اگے رکھتے سن، پھر پتھراں نو ہاتھ پا کے بطول دی ماں اگے جاندے سن، پھر ادھر سامان رکھتے سن۔ اج جاؤ نا، اج سیڑھیاں سنے غار حراء جانا مشکل ہے، جاؤ مدینہ تے ضرور ایک واری جا کے ویکھنا تے سی۔ میں تے صرف اس ویکھن گیا بی بی ایتھے کتنی مشکل نال آوندے سن، یقین کرو سیڑھیاں کوئی نہیں سن، پتھراں دا مشکل سفر کر کے جو بی بی انج پہ چڑھتے سن، جبریل پیغمبر نو آ کے آکھیا اللہ پہ فرماندا ذرا عبادت بند کر، روکو ذرا، روک دیتی نماز، باہر نکلے، فرمایا اللہ پہ فرماندا باہر نکلو، کی آج کھلوتے رہے نبی، اوتھے بی بی خدیجہ پہاڑ دے اوتے اے ستو رکھ کے کھجوراں رکھ کے اگے چاندے سن، پھر اگے رکھتے سن۔ جڑا جملہ ہے وہ میرے دل نو کھاندا ہے۔ جبریل آکھیا میرا، میں بڑی ذمہ داری نال پڑھ رہا، جبریل آکھیا اللہ پہ فرماندا ہی آؤ بی بی جدو تیرے کول آ جائے نا اونوں آکھی تینوں اللہ سلام آ، جنوں اللہ سلام آندا سی نا او دی دھی نو ماریا ہی مسلمان۔
ایک قبر تے دو بیبیاں آ کے روندیاں رہیاں ماں بھی درد اسے قبر تے سنائے نے تھی نے بھی قبر اسے درد اسے قبر تے آ کے سنائے نے جتھے کدی بی بی زہرا بہ کے آندی سی نا بابا اٹھ کے ویکھ اتھے آ کے بی بی زینب آکھیا نانا تم ایک باری اٹھ کے میں دو جملے صرف عرض کر کے میرا آنسو ایک آ گیا دوجے تے میں چھڈن لگا مصائب نہیں میں صرف حاضری اپنی دے چھڑی ہے بابا جی راضی رہنا حضرت بی بی پاک جڑے ملکہ شام سن ام المصائب ملکہ شام ام المصائب بنت علی مصطفیٰ دی نواسی نبی دی لاڈلی بیٹی سرکار دا نام نبی پاک رکھیا سی زین اب میرے مولا نے اس بی بی دا نام ہی پردش رکھے حضرت علی انتظار کیتا بیٹی آئی انتظار کیتا نبی پاک آئے تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگے ذرا نام تے رکھو وے کے فرماندن اے دا نام پردے چ نہ رکھا کیویں فرمایا نہیں اے دا نام نہیں زین اب اے پیو دی زینت ہے جن نے اے دی معرفت حاصل کرنی ہوئی او اے دے تے نظر نہ کرے پیو تے نظر کر جن نے اے دی معرفت حاصل کرنی ہے علی تیرے فضائل بندے ذہن چ رکھنا تیری شجاعت تیرا علم تیرا حلم تیری بہادری تیرے سارے فضائل ذہن چ رکھ کے بندے سوچن گے تے ایک آنکھیں اے جڑی میری پردے والی تھی ہے نا اے زین اب ہے یعنی لوگاں دی معرفت دی نظر بھی ادھر نہ جائے تیرے والے پاسے جائے کہ اے وے پیو دی زینت اج دا نام ہی مصطفیٰ نے پردے چ رکھیا سی نا او بازاراں چ آندی سی اداری چادر دے چ بی بی دے دو جملے پڑھ کے میں اجازت لینا مینوں اے دکھ ہے میرے اندر میں دکھ نال گل کردا رہنا مسلمانوں حضرت بی بی پاک جڑے سن نا بی بی زینب سلام اللہ علیہا جدوں بیٹھے اٹھدے سن ادوں بھی تکلیف ہوندی جدوں کھلوتے بہندے سن ادوں بھی تکلیف ہوندی سی بی بی ٹول آ کے دیوار نال نہیں سن بہ سکتے ایک جگہ ٹول آ کے بیٹھے نہیں سن اے کھجور دے درخت نال متھا لا کے بیٹھے پردے وچ جدوں واپس آئے کسے بندے آ کے پوچھا اے کون نے بی بی پردہ دار فرماندے میری پھپھی انج کیوں بیٹھے نے فرمایا تھک پے ہو سکے تھکے تے دیواراں نال ٹول آندے اچھی رو کے فرماندے نے بڑا ماریا نے میری اللہ تعالی جزا دے ہائے دی آواز بھی آ گئی کسی دا آنسو آ گیا کسی دی اکھ سرخ ہو گئی میں اتنے چھڈنا اڑیاں تیاں بیٹھیاں نا پردے وچ انکیاں ہوندیاں پیو دی چوڑی چ بہ کے ماں دی شکایتاں کر چھوٹیاں ہوندیاں پیو دی چوڑی چ بہ کے اماں دی شکایتاں بھراواں دی شکایتاں سارے کر دیاں شکایات کر دیاں شام کہ میں منگی سی یہ چیز امی نہیں دتی میں آکھیا سی میں کرنا تے بڑے بھرا مینوں کر وہ آندا میں سارے نوں سمجھا لینا میں آ جوں گا 8-9 سال دی ہوندی جاندی ہے پتہ نہیں انہوں کون دسدا پیو دی چوڑی چھڈ دی جاندی ہے ماں دے پیچھے لکدی جاندی میں انہاں دی پہ گل کرنا میں مولا علی دیاں تیاں دی تے گل ماں دے پیچھے لک کے آندی ہے میں بستہ نواں لینا ہے میں جُتی نویں لینی ہے میں کپڑے نویں لینے نے میں عید تے چیزاں لینیاں ماں دی اودی چوڑی چ بہ کے میری شکایتاں کردی ہوندی سی تے ہن اودے نال بھی گل نہیں کر سکدی میں نواں بستہ لینا لک کے آندی امی مینوں ابو کولوں شرم اے تے دی فطرت پہ پڑھنا مولا تو 8-9 سال دی پیو دی چوڑی چھڑ کے وچھڑ جاندی 8-9 سال اور گزردے نے 17-18 سال دی ہوندی ہے تے ماں پیو آپس وچ گلاں کرن لگ پیندے نے کی صلاح کیتی جے اوتھوں پرونے کدوں آونے نے اساں اوتھے کدن جانا ہے پھر ماں دے پیچھے کھلو کے آندی امی تسی کی گلاں کر پھر ماں سمجھاندی ہے بیٹا تیرا گھر اے نہیں جتھے ہن تک جھاڑو دیتا ہی نہ ہے صدقے جاواں تیرا اے نہیں جتھے چور پیسے ویراں کولوں بچا بچا کے کیلنڈر ٹنگ دی رہی ہے تیرا اے گھر نہیں جتھے پہنچے پھیرے نہیں ہے تیرا گھر نہیں تیرا گھر او ہے بی بی زہرا دی سنت تے تو جانا ہے تیرے پیو نے نبی دی سنت تے تینوں ٹورنا تیرا رشتہ پہ لبنا تے وے کہندی امی پھر میں ایتھے نہیں رہنا کدی نہ روو کسے گاہ وچ آندی ہے بیٹا اسی بھی ایتھے ہاں تیرا گھر اے نہیں نا تیرا گھر ہوئے میرے عزیزو پھر دن آ جاندا ہے اوکھا ٹائم ہوندا ہے اس بچی تے جدن وہ سارے کر دیاں چابیاں ماں دے ہاتھ تے رکھ کے تے نال اکھاں چانسو ہوندے نے تے سارے کر دیاں دیواراں ویکھ کے آندی ہے وڈے ویر دے کپڑے اوتھے پے گئے چھوٹے ویر دیاں ساریاں شیواں اوتھے پئیاں جے امی ابو دے کپڑے اوتھے پے نے اے کچھ زحمت اے چابیاں نہیں اچھا امی خالی ہتھاں نال جدوں ڈولی چ بہ جاندی ہے پہلے زمانے چ ڈولی
اج کل کار چ بیٹھی ہوندی ہے خدا دی قسم پرانے زمانے چ نہ بچے بیٹھے نے تانوں پتہ نہیں ڈولیاں جنازیاں کو نکلدیاں سن پنڈ دے باہر قبرستان کو رکھی ڈولی پورا پنڈ باہر آیا ہوندا سی امیر غریب خدا دی قسم میں غریب تو غریب دی تھی تے سر رکھ کے نا وسیم صاحب تے پنڈ دے نمبردار تے چودھری نو آندا ویکھیا اپنے آپ نو کلی نہ سمجھی تے یتیم دے سر تے سارے پنڈ دے بزرگ ہاتھ رکھ کے آندے سن آوندی جاندی رہی اے تیرا اپنا پنڈ ہی جام کے چیمہ ایک ملنگ دی مجلس تو پڑھی آدم کے چیمہ ایک ملنگ صادق ہوندا سی او دی زوجہ میں ویکھی او دا کوئی نہ رہ گیا سارا گھر ہی مک گیا کلی ملنگنی رہ گئی انہوں میں ویکھیا اوتھے ایک پنڈ شیخ پور دے لاگے میں کیا اماں تو کدھر آئی ہے اس کہا میرا پیکا پنڈ میں کہتے بھرا ہے اس کہا کوئی نہیں میں ماں پیو سے پہلا فوت ہو گیا تے بھرا کوئی نہ بہن کوئی نہ اس کہا تانوں پتہ ہے وہ ملنگ صادق ماں دی بیٹی میرے کوئی بھی نہیں تے میں اتنے پھر کدھر ہونی ہے ہو سکے سارا پنڈ مینوں آندا آیا کر تو ساڈے پنڈ دی تھی ہے میرے عزیزو تیاں ٹر جاندیاں نے سورے ایک پیکا پنڈ ہوندا ہے ایک سورا پنڈ ہوندا ہے ویسے تینوں ایک گل دساں کئی ایسیاں بھی خوش نصیب ہوندیاں نے جنہاں دے پیکا پنڈ بھی وہی ہوندا ہے بولو یار میں دنیا دی گل پہ کرنا سورا پنڈ بھی وہی ہوندا ہے خدا دی قسم دے بچے ایڈے ایڈے ہو جان نا وہ آندی اے کون ہے کسے نو آندی ہے تیرا ماموں ہے کسے نو آندی ہے تیرا چاچو ہے مطلب کہ جڑا پیو دے زیادہ قریب ہوئے انہوں آندی ہے تیرا چاچا لگدا ہے جڑا ماں دے زیادہ قریب بندہ ہوئے گوانڈی آندی تیرا ماموں لگدا ہے یہ مطلب نانکے داد کے اکو پنڈ ہون تے قدر زیادہ ہوندی ہے نا نانکے داد کے اکو پنڈ ہون میں پیانا نانکے داد کے اکو پنڈ ہون تے قدر زیادہ ہوندی ہے حسن تے حسین دے نانکے بھی مدینے سے مولا تو جزا رکھے داد کے بھی مدینے سے جتھے نانکے بھی موجود تھے داد کے بھی موجود اتھے بازاراں ٹردیاں کئی باری دووے پرا پیو دا دامن پھڑ کے اندر سر بابا اینے بھی ساڈی اماں نو مار ایک جملہ سن اے او کہتی ہی میں آنا نام سلیم صاحب مفسر مصاحب نے بیٹھے بندے میں آنا تھی اس ذات نو آندنے جنہوں ساری زندگی پتہ ہی نہ لگے میرا کر کے پیکے آئی ہوئے تے کوئی پرا گل کرے نا ایسی تو آندھی ہے تسی میں نہ اس طرح نہ آکھو میں نہ اپنے گھر ٹر جانا جی اتھے کو دیور گل کرے تو انہوں آندھی ہے تسی میں نہ کر شد میں اپنے گھر ٹر جاؤں انہوں پتہ ہی نہیں لگتا ساڈا گھر کیڑا ہے میرے عزیزو جدن نکل دی ہے نا ادھر پرانے زمانے میں آتا سبیا پنڈ دے چودھری آ کے سر تے ہاتھ رکھ دے بہنوئی سر تے ہاتھ رکھ دے ملے دار بیبیاں سہیلیاں چاچیاں خالہ محلہ پورا ملدا ہوندا سی دسو بزرگو منڈیاں نو سارا پنڈ باہر کھلوتا ہوندا سی وار نہیں سی ہوندا رو رو سارا پنڈ تھی ٹر چلیے اوے معمولی بندے دی تھی پنڈ چھڈے تے سارا پنڈ باہر کھلو کے آندا اج تھی ٹر چلیے ہائے بی بی زینب نکلی ہائے مولا علی دیاں تیاں مدینے نکلے آتے کسے باہر نکل گئے افسوس میرے عزیزو آخر تے پیو ملنا ہوندا ہے آخر تے وہ 8 سالہ دی جدی گود چو نکلی ہوندی ہے نا 8 سالہ دی جدی گود چو نکلی وچھڑی 10 سال گزرن تو بعد آج کسے کو نہیں پوچھدی ملا کہ نہ ملا جیڑی ماں دے پیچھے لکدی سی نا کوئی وڈیری بی بی آندی ہے چل پیو نو آن دیو پیار دے وے چلو اوئے ہوئے میں ایتھے چھڈ دیں پیو نو آن دیو پیار دے وے اکو جملہ جڑا پڑھنا چاہندا سا روایت وہ نہیں پڑھدا کون آن لگا بھرا ملنے پرجائیاں ملے داراں سہیلیاں ملنے بیٹھی رہندی ہے اوتھوں پیو آوندا نا اگاں او دے سو پیار پیو دا نیڑے ہوندا ہے اٹھ پیندی ہے بیندی نہیں ڈولی چ ہوے یا گڈی چ ہوے آج پھر کسے کو نہیں پوچھدی دوویں باواں گال چ پا کے نا ایس سینے تے سر رکھ کے آندی ہے کوئی بولیا معاف کر میرا جنازہ کسے تے کرو اٹھنا ہی وے میرا سلطان بابا خدا دی قسم پیو پاویں کڈا سخت مزاج ہوے نا سر تے ہاتھ رکھ کے اندر روئی نا
کھا پوچھ دی اے میری زندگی چ نہ روئی اجے میں سیوں نا میں آخری گل کرن لگا نہ روئی اجے میں سیوں نا اجنا نہ کر بی بی زہرا دی سنت تے جا میں تینوں نبی دی سنت تے ٹورنا میری تھی اللہ تیرے نال پائتن پاک تیرے راکھے نے فکر نہ کری کل 12-1 بجے آخری جملہ کل 12-1 بجے میں بھی آواں گا تیری والدہ بھی آئے گی پرہا بڑے بھی دووے آؤں گے نکے دے پیپر نے وہ نہ آ سکیا تے دجے سارے جی آواں گے ماموں بھی تیرے آؤں گے اوتھے ہی کھلو کے اندھی ابو نکاح کیوں نہ آئے گا ایک رات ہی کو رات تک نکاح او دے پیپر نے نال لگ کے اندھی تسی ذرا دیر نہ آ جائے جے نا تسی 2 گھنٹے لیٹ آ جائے جے نکے نو نال ضرور لے کے آیا جے اور جنہوں پیو آکھے کل سارے آواں گے اور چپ تے او نہیں کر دی تے جنہوں ڈیگر ویلے نال لا کے پیو آکھے کل نہ میں ہو نہیں کل نہ چاچا عباس ہو نہیں کل نہ ویر اکبر ہو نہیں ولی وطن تے باج بھراواں دے شہزادی شرم حیا دی بہوں دیر تائیں رہیے وین کریں دی گل لا کے قبر بھرا دی بی بی اندی رب جانے کیوں نہیں من موت آئی رہیے ول ویر نو آدی اٹھی دیکھ تا صحیح میں آ گئی ہاں لٹوا کے چادر ماں دی میرے واجب اللہ تعالیٰ میں لحان سماعت فرما لیں 21 ربیع الاول چک سیدہ نزد رجوع مجلس اعضاء ہے جسے پڑھنے والے ملک دے نامور علماء ذاکرین ہیں اور شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں 28 مارچ مجلس اعضاء دھول رانجا ملک کے نامور علماء ذاکرین جو ہیں وہ خطاب فرمائیں گے تو اب آپ کے سامنے مصائب کے حوالے سے بہت بڑا نام بیر المصائب شہنشاہ مصائب مرقع درد درپن ادب عکاس غم مفسر تاریخ کربلا ذاکر اہل بیت جناب ملک علی رضا